صحابہ کرام کے اندر یہ جذبے تھے۔ اور پھر اس وقت کی جو عورتیں تھیں نا، عورتیں وہ بھی شہیدوں کی ماں بننے پر فخر سمجھتی تھی۔ اس پہ آج کل تو سہولیات آ گئی نا، بڑی سہولیات، وہ دلوں کے اندر سے جذبے ختم ہو گئے، شہادت کے جذبے ختم ہو گئے۔ عورتیں شہید کی ماں بننے پر فخر سمجھتی تھی، فخر، میرا بیٹا شہید ہوا، اس پہ وہ فخر کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، بیٹی تھی، بیٹی ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نا ایک جنگ کے اندر سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، چوک میں، مکہ کے چوک میں ان کی لاش کو سولی کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا۔ اور جب ان کی ماں کو خبر ہوئی نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر کو، کہ آپ کے بیٹے کو لٹکا دیا گیا ہے چوک میں، تو آپ لاٹھی کے سہارے آئی، اور 80 سال عمر تھی، 80 سال۔ اور جب آ کے دیکھا نا اپنے بیٹے کو لٹکے ہوئے چوک کے اندر لٹکے ہوئے دیکھا، تو ایک آنسو بھی آنکھوں میں نہیں آیا۔ کیا جذبہ ہوتا ہے ماں کا، آپ تو پتہ ہے آپ کو، ماں کا جذبہ، ماں کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن اپنے بیٹے کو لٹکا ہوا دیکھا تو ایک آنسو بھی نہیں آیا، بلکہ آ کے پہلی بات جو کہی نا، کہنے لگی مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے میرا دودھ حلال کر دیا ہے۔ پہلی بات کہی، مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے میرا دودھ حلال کر دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہنے لگی اور لوگوں، یہ میرا بیٹا لٹکا ہوا ہے سولی کے ساتھ، سولی پر لٹکا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ لٹکا ہوا ہے، میرا بیٹا لٹکا ہوا نہیں بلکہ جنت کی سواری کے اوپر سوار ہے، جنت کی سواری کے اوپر سوار ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہنے لگی لوگوں، مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، مبارک، کیونکہ میں شہید کی ماں ہوں، مجھے مبارک دو، میں شہید کی ماں ہوں۔ یہ اس وقت کی عورتوں کے جذبے تھے، اس وقت کی عورتوں کے۔ ابھی ہم سنیں گے کہ غزوہ احد میں صحابہ کے کیا جذبے تھے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ان کے جذبے کیا تھے۔ جنگ کے اندر غزوے ہو رہے ہیں، پتہ سامنے تلوار چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ابھی شہادت ہو جائے، گردن کٹ جائے، لیکن ان کے کیسے جذبے تھے۔ یہ غزوہ احد یہ کفر اور اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ اس کا سبب کیا بنا تھا؟ جب جنگ بدر ہوئی نا، پہلی جنگ کفر اور اسلام کی، اس وقت 70 کافر مارے گئے تھے، اور وہ بڑے طاقت کے ساتھ آئے تھے، بڑا اسلحہ تھا ان کے پاس، سواریاں زیادہ، خوراک زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت اسلحہ بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، خوراک بھی ایسی تھی کہ کئی دنوں کے بھوکے تھے، کئی دنوں کے۔ اب 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اب جب وہ 70 لاشیں گئی نا کافروں کے گھر، تو ان کے گھر تو ماتم شروع ہو گئے، چیخ و پکار۔ انہوں نے نا ارادہ کیا کہ ہم نے نا اپنے ان قتل ہونے والوں کا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے۔ اور وہ جو 70 مارے گئے تھے نا کافر، اور وہ ہے بھی چھوٹے نہیں تھے، بڑے بڑے سردار ان کے بیٹے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، کئی ان کے بیٹے تھے، وہ جو 70 غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لینا ہے۔ یہ قریش کے لوگ جو تھے نا، ان کا طریقہ کار تھا، وہ خون کا بدلہ لے کے رہتے تھے۔ اب جب تھوڑے سے زخم ختم ہونے شروع ہوئے، وقت گزرا، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی چلیں جی اب بدلہ لینے کے لیے تیاری کریں مسلمانوں سے۔ بڑے بڑے کافروں کے ساتھ مشورہ ہوا، انہوں نے کہا جی ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارے باپ مارے گئے، اب مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اس وقت نا وہ اکٹھی تجارت ہوتی تھی، مثلا سارے کافر مال اکٹھا کر کے نا بیچنے کے لیے اکٹھا بھیج دیتے تھے۔
इकट्ठी तिजारत होती थी। उन्होंने इरादा किया, उन्होंने कहा जी इस दफा तिजारत में से जितना नफा आएगा ना वो सारा नफा मुसलमानों पर खर्च किया जाएगा, उनके साथ जंग करने पर खर्च किया जाएगा। इरादा हो गया। फिर उनको ये भी पता था, क्योंकि वो गज़वा बदर में जान चुके थे कि मुसलमानों से जंग करना आसान नहीं है। ये बात आज भी कुफर जानता है, आज भी कुफर को पता है कि इनके साथ जंग करना आसान नहीं है। जंग में हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। सन 1965 की जंग में भी देख लिया उन्होंने, 71 की जंग में भी देख लिया कि इनके जज्बों को हम शिकस्त नहीं दे सकते, हथियार के साथ हम इनसे नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा जी इनके साथ लड़ना है ना तो इनको कमजोर कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, कमजोर। ये कई साजिशें हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। उनमें से इस वक्त जो सबसे बड़ी साजिश हो रही है ना वो मुसलमानों के अंदर बेहयाई को फैलाया जा रहा। उन्होंने कहा जी इनकी औरतों को नंगा कर दे, बस जब इनकी आंखें नंगी हो जाएंगी, जिस कौम की आंखें नंगी हो जाती ना, गंदी हो जाती हैं, वो कौम क्या जंग करेगी, उसके अंदर क्या शहादत का जज्बा आएगा। उन्होंने कई तरीकों से मुसलमानों के अंदर कई तरीकों से बेहयाई फैलाने के तरीकेकार शुरू किए। अब देख लें हमारे नौजवान जो हैं वो आंखें इतनी गंदी हो चुकी हैं, इतनी गंदी हो चुकी हैं कि जज्बे अंदर से खत्म हो गए, जज्बे खत्म, दिलों के अंदर खौफ आ गए। छोटी छोटी चीजों से हमारे नौजवान डर रहे हैं। यह सारी कुफर की साजिश है। उन्होंने ये साजिश की इनको कमजोर किया जाए। उस वक्त कुफर जानता था कि जंग में ना हम इनके साथ नहीं जीत सकते, जंग करके नहीं जीत सकते। उन्होंने तैयारी की, 3000 का लश्कर था और 700 घोड़े सवार थे, उनके पास मुकम्मल सामान था। और वो निकले, खुद ब खुद ही निकल पड़े। मुसलमानों को कोई इत्तला नहीं अभी मिली